حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ والوں کی باتیں اللہ کے لشکروں میں سے لشکر ہوتی ہیں. یہ لشکر دل فتح کرتا ہے. یہ باتیں، یہ لشکر اللہ کا، یہ شیطان کا مقابلہ کر کے، نفس کا مقابلہ کر کے، ناجائز خواہشات کا مقابلہ کر کے انہیں بھگا دیتا ہے، دل کے اندر معرفت پیدا کرتا ہے. اللہ کے بندوں کی جو باتیں ہیں، ان کے جو اقوال ہیں، ان کے جو ارشادات ہیں، ان کے اندر جو خاص تاثیر ہے وہ کیسے پیدا ہوتی ہے؟ انہوں نے کتاب و سنت کو غور سے پڑھا ہوتا ہے، پھر اس کو اپنی زندگی میں عملاً نافذ کیا ہوتا ہے، پھر ان کے کچھ تجربات ہوتے ہیں، اور جب وہ بڑے مہربان ہونا، جب بڑا ان کا دل موج میں ہو، اس وقت وہ اپنے تجربات اپنے پیار کرنے والوں کو بتاتے ہیں. حضرت لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، بیٹا میں نے جو تجربات حاصل کیے ہیں قیمت ادا کر کے حاصل کیے ہیں. زندگی کے اندر سفر کرنا پڑا، واقعات ہوئے، لوگوں سے ملاقات ہوئی، کہیں پہ مایوسی ہوئی، کہیں سے ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوئی، مسرت ہوئی، امید سے بڑھ کر کہیں معاملہ ہوا. تو پوری زندگی میں ہم نے وقت لگایا، پھر کچھ تجربات حاصل کیے تو ہم نے اس کی قیمت ادا کر کے تجربات حاصل کیے. تمہیں کہتے ہیں بغیر قیمت کے ہم سے تجربے لے لو، لیکن نئی نسل یہ چاہتی ہے کہ وہ بھی تجربہ کرے، وہ بھی پہلے ان ساری وادیوں سے گزرے، ان سنگلاخ پہاڑوں سے اور دشوار گزار چٹانوں سے گزر کے آئے. تو یہ جو بزرگان دین کے ارشادات ہوتے ہیں، اقوال ہوتے ہیں، یہ اس تجربے کا نچوڑ ہوتے ہیں. اور پھر حضرت مولا علی شیر خدا، پہلے تو نبی پاک علیہ السلام نے خود فرمایا میرے طریقے پہ بھی عمل کرنا اور میرے خلفائے راشدین کے طریقے پر بھی عمل. پہلے تو یہ بات ہی بنیاد. اور پھر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ نے جو حکمت، دانائی، تدبر اور بصیرت عطا کی تھی نا، وہ بڑی سمجھنے والی ہے. چند ایک اقوال میں نے حضرت مولا علی شیر خدا کے آپ کے سامنے رکھنے. ہم نہ عمل کرنے کی بڑی فکر کرتے ہیں. نماز ایک عمل ہے تو اس کے لیے ہم جگہ کی صفائی کا اہتمام کرتے ہیں، کپڑوں کی صفائی کا لحاظ کرتے ہیں، وضو طریقے سے کرتے ہیں، اور جو لوگ اور زیادہ شوق رکھتے ہوں وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی خواہش کرتے ہیں. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ سارا کچھ کرو بڑا ضروری ہے، بڑا اہم ہے، بڑا فائدہ مند ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ عمل سے بڑھ کر اس کی قبولیت کی فکر کرو. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس لیے اس قبولیت کی فکر کرو کہ اگر تھوڑا عمل بھی کرو گے نا اور وہ قبول ہو جائے تو فرمایا پھر وہ تھوڑا نہیں رہے گا، پھر وہ بہت زیادہ ہو جائے گا. تو قبولیت بڑی نعمت ہے. میں اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں قابلیت بھی بڑی بات ہے، پر قبولیت بھی بڑی بات ہے. جے کر سائیں وسون کو چجیاں نو پھر کیڑا مائی دا لال اجاڑ سکتا ہے. یعنی اگر اس کی بارگاہ میں قبولیت نصیب ہو جائے، کرم ہو جائے اور وہ قبول کر لے تو پھر کسی اور کی پرواہ نہیں رہ جاتی. تو مولا کائنات فرماتے ہیں تو صبر کرے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے رزق حلال وسیع عطا فرما دے. بس کوئی بے صبری کے ساتھ حرام والا ذریعہ نہ اختیار کر لینا. فرمایا یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ تم اپنے مقدر سے زیادہ پالو، اس لیے بے صبر نہیں ہونا. اچھا ایک اور بات، لوگ بڑی چیزوں کا شکار ہو گئے ہیں. اس شخص سے نہ پوچھیں جن کے بارے میں میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں لوگوں میں جو زیادہ علم والا ہے وہ اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے. قرآن مجید کی آیت بھی ہے نا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے جو عالم ہے وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. تو حضرت علی فرماتے ہیں جو زیادہ علم والا ہے وہ اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے. اور دوسری بات فرماتے ہیں وہ زیادہ عبادت کرتا ہے.